بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے جادو کرنے والے کئی ہزار سال پہلے بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں یا نہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا ذرا مشکل ہے۔ تاہم اخبارات، جرائد اور ان کے سنڈے ایڈیشنز یا پھر میگزین میں چھپنے والے خصوص اشتہارات، ایسی ہی مخصوص کچھ عبارات سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ جادوگر اب بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، جو جادو ٹونے کے ذریعے کسی نہ کسی ذریعے نہ صرف لوگوں کے مسائل حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے بہت سا پیسہ بھی کماتے ہیں۔ یہ جادوگر، جادو ٹونے والے عمل ہمارے معاشرے میں مختلف روپ دھار چکے ہیں، بے شمار لقابات کے ساتھ شرعیت اختیار کر چکے ہیں۔ ہر شعبے میں ڈگری، سنت یا ڈپلومہ ضروری ہوتا ہے، مگر جادوگری کے شعبے میں کسی ڈپلومہ، ڈگری، سنت یا سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اشتہار دیں، کامل یا بہت پہنچے ہوئے تویز گنڈ بابا بن جائیں، باقاعدگی سے اشتہار دیتے جائیں اور فیض و برکات کا چشمہ بنے رہیں۔ یعنی اس شعبے میں آنے کے لیے کوئی معیار مقرر نہیں۔ پاکستان کے اکثریتی علاقوں میں یہ بروپی عامل دین فروش بڑی ڈٹھائی کے ساتھ جادو ٹونے کا مکروہ دھندا کر رہے ہیں، مگر ان کو پوچھنے والا تک نام نہاد تویز گنڈ کے ہاتھوں سادہ لو افراد ہی نہیں لٹتے بلکہ خواتین کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہتی۔ اگر ان کے خلاف درخواست مقامی تھانے میں پہنچ جائے تو یہ مکا کے دھنی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹی موٹی کارروائی ہوتی ہے جس کا نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلتا۔ یہ نام نہاد عامل جیل یاترا کر کے اپنے مذموم کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس مذموم دھندے کے تدارک کے لیے اب تک کوئی خاص قانون سازی نہیں کی گئی اور نہ ہی اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا گیا، اگرچہ کئی بار اس قبیح فعل کے بارے میں آواز اٹھائی جاتی رہی، اخبارات میں خبریں اور فیچرز بھی شائع کیے، ٹی وی چینلز نے بھی اس کے حوالے سے روشنی ڈالی، لیکن ارباب اختیار عملی اقدامات اٹھانے سے گریزاں دکھائی دیے۔ جادو ٹونے کے نام پر جھوٹ اور مکروہ فریب کا یہ کھیل اس وقت سے جاری ہے جب سے پاکستان بنا ہے۔ اس کھیل میں اب زیادہ تیزی آ گئی ہے چونکہ لوگ بہت سے مسائل زدہ ہیں اور ان کی پریشانیوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اس لیے جادو ٹونے اور اس کی کاٹ کا دعویٰ کرنے والے یہ نام نہاد جھوٹے عامل اور بابا اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں جس کی قانون اور اخلاق اجازت نہیں دیتا۔ ان نام نہاد تویز گنڈوں کے ہاتھوں لٹنے والے لوگوں میں اکثریت خواتین کی ہے، جن کی بیسیوں داستانیں میرے پیش نظر ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ان پر روشنی بھی ڈال چکا ہوں۔ ماضی میں سابقہ پولیس افسر گجرانوالہ ذوالفقار چیمہ نے ان نام نہاد عاملوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم بھی دیا تھا۔ کریک ڈاؤن کے نتیجے میں کافی عامل بابے گرفتار بھی ہوئے، اپنے گناہوں جرائم عیاں ہونے کی صورت میں جیل کی یاترا بھی کی، مگر نتیجے میں ضمانت ان کو باہر لے آئی اور پھر وہ اسی مذموم دھندے میں مصروف ہو گئے جس کی پاداش میں ذوالفقار چیمہ نے کریک ڈاؤن کیا تھا۔ کیا یہ ہمیں کہنے میں حق بجانب نہیں کہ اس کریک ڈاؤن کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا؟ آج بھی مسائل زدہ لوگ اپنی لاشعوری اور لا علمی کی وجہ سے ان نام نہاد تویز گنڈ بروپیوں، لٹیروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی، آپ ان بروپیوں اور لٹیروں کے چنگل میں پھنس جائیں، پھر دیکھیے یہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا عامل تویز گنڈ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ یہ نام نہاد دین فروش بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مثلاً مسئلہ شادی کا ہو، محبت کا ہو، بے روزگاری کا ہو یا پھر بیوی شوہر سے نالاں ہو، آپ نے امتحان میں پاس ہونا ہو یا پھر کسی سے انتقام لینا ہو۔ ان کا دعویٰ ہے یہ کام گھنٹوں میں کرتے ہیں۔ کئی تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں وہ تمام کام سبیل اللہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ سب سے زیادہ ٹھگ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نوزیدہ تحصیل علی پور چٹھا میں دین اسلام سے نابلد نام نہاد دین فروش تویز گنڈ بروپیہ بڑے داموں کے ساتھ تمام مشکلات کی حل کا دعوے دار اپنی دھاک جمائے بیٹھا ہے، جو خود تو بے شمار مسائل کا شکار ہے لیکن لوگوں کی بگڑی بنانے کے دعوے کرتا ہے۔ یہ نام نہاد سرکاری اراضی پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ قبضہ کروانے کا بھی ماسٹر مائنڈ مانا جاتا ہے۔ اس کے کھوکھلے دعووں پر پہلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ خوشخبری اب آپ کے شہر علی پور چٹھا میں انٹرنیشنل روحانی معالج قاری عبداللہ صادق نقشبندی موجود۔ ہماری دعا اور روحانی عمل سے بہت سے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ آئے اپنی زندگی کے اندھیروں کو روحانیت کے نور سے ختم کر ڈالیں، مثلا میاں بیوی کے اختلافات، من پسند شادی، بچوں کے رشتے، روزگار کی مشکلات، طلاق کا مسئلہ،
हर किस्म का काम जन्नात और मोकलात और रूहानी ऑपरेशन के जरिए किया जाता है। इंटरनेशनल रूहानी अमलकारी अब्दुल्ला सादिक नक्शबंदी। नाज़रीन करम, हुकूमत को इसके लिए कुछ करना चाहिए। मसले अगरचे बहुत बड़े बड़े हैं, ये भी कोई छोटा मसला नहीं। इस पर तवज्जो और बहुत ज़्यादा संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। ऐसे कवानीन की भी अशद ज़रूरत है जिससे ऐसे दीन फरोश तवीज़ गंड बरोपियों का किला कमा हो सके। इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएँ तो इनके मुकदमात में लगाई जाने वाली दफात ज़रूर नाकाबिल ज़मानत हों। हुकूमत का ऐसे सादा लो अफराद पर आसान अजीम होगा जो किसी न किसी तरह इनके जाल में फंस जाते हैं, और इन लटेरों को अलकासिबु हबीबुल्लाह का दर्स भी देना होगा ताकि माशरा बुराई और ये नाम नहाद हराम की कमाई से बच सके।